چیپٹر 8 مغربی تہذیب کو گالی کیوں؟ تہذیب کے معنی اور اس کی نشو و نما کے قوانین کا سوال اس وقت اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب ایک نئی تہذیب تشکیل پا رہی ہوتی ہے اور عالمی ترقی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ مغرب میں ایک طویل سیاہ دور کے بعد جب مذہب کا فکر و نظر پر بہت گہرا اثر تھا، 15ویں صدی میں روشن خیالی کی تحریک کا آغاز ہوا تو لوگوں نے سماج، قانون اور مذہب پر وہ سوال اٹھانے شروع کر دیے جن پر وہ پہلے چرچ کے دیے ہوئے جوابات سے مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ اب لوگ کائنات، خدا اور انسانی زندگی کے بارے میں کلیسا کی ہر بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ جستجو کی ایک نئی لہر چل رہی تھی۔ مظاہر قدرت کو سمجھنے کی بنیاد عقیدے کی بجائے انسانی محسوسات، مشاہدات اور تجربات پر رکھی جانے لگی۔ اس عمل کے نتیجے میں جدید سائنسی علوم کا جنم ہوا، پرانے تصورات ٹوٹے، کائنات کی تشریح کرنے والے مروجہ روحانی اور مابعد طبیعیاتی نظریات کا دیوالیہ پن ثابت ہو گیا۔ ایسے میں مغربی تہذیب ایک جست لگا کر آگے بڑھی، صنعتی انقلاب برپا ہوا، صدیوں پرانے انداز بدلے اور جمہوری طرز فکر کا آغاز ہوا۔ فکری جمود اور فیوڈل معیشت کے شکار مشرق کے لیے تہذیب و تمدن کی یہ تبدیلیاں ناقابل فہم تھیں، لیکن کیا مشرق مغربی انداز کی سماجی تبدیلیوں سے بچا رہے گا؟ کیا گلوبلائزیشن کے اس دور میں تہذیبوں کی نوعیت مقامی رہ سکتی ہے؟ کیا کسی تہذیب کے روحانی پہلو کو اس کی اصل قرار دیا جا سکتا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ اس کا جواب نفی میں دیتا ہے۔ عقائد انہی مادی حالات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں جن حالات میں انہوں نے جنم لیا ہوتا ہے۔ اگرچہ تہذیب اپنے وقت کی مادی، روحانی اور ثقافتی یکتائی کا نام ہے، لیکن ہر تہذیب اپنے اپنے زمانے کے طریقہ پیداوار یعنی ٹیکنالوجی اور اس سے وابستہ سماجی نظام سے منسلک ہوتی ہے۔ مثلاً رومن تہذیب کو غلامداری نظام سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی تہذیب طریقہ پیداوار اور اس کے سماجی ڈھانچے اور ثقافت سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح کا پیداواری ڈھانچہ مروج ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کا نظام اور عقائد اسی پیداواری ڈھانچے کے مفاد اور تقاضوں کے مطابق تشکیل پاتے ہیں۔ مثلاً اگر مغرب نے اپنے ہاں کی عورت کو اس قدر آزادی دے دی ہے تو یہ اس صنعتی نظام کی ضرورت تھی جس میں وہ رہ رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس عورت کی آزادی اور بے حیائی بری لگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک فیوڈل پیداواری رشتوں اور اس کے بنائے ہوئے اخلاقی نظام کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں، جس میں عورت ایک ملکیتی شے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہم بھی عملی اور صنعتی ترقی کی اسی منزل کو پہنچ جائیں تو یقیناً ہمارے خیالات بھی آج سے مختلف ہو جائیں گے۔ کوئی تہذیب اس وقت تک منظر سے نہیں ہٹتی جب تک نئے سماجی تعلقات اور مادی اور روحانی قدروں کا نیا نظام وضع نہ ہو جائے۔ آج جب بھی الیکٹرانک میڈیا اور انتہائی تیز رفتار مواصلات نے زمین کے کسی ایک حصے کو دوسرے حصے سے دور نہیں رہنے دیا، ہزاروں میل دور علاقوں کی اشیاء بازاروں میں یوں دستیاب ہیں جیسے وہ مقامی پیداوار ہوں۔ سیٹلائٹ نشریات ترقی یافتہ قوموں کے رہن سہن، طرز معاشرت اور گلیمر سے بھرپور زندگی کو ہر گھر میں لا کر دکھا رہی ہے، تو ایسے میں فطری بات ہے کہ پسماندہ معاشرے کے برتر معیار زندگی کی حامل تہذیب کے اثرات سے اپنا دامن بچا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے بھی کہ جدید قدیم پر غالب آتا ہے۔ مغرب کی صنعتی تہذیب سے دنیا کے کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے علم و ہنر میں کارہائے نمایاں ساری دنیا کے لیے انسپریشن کا ذریعہ ہیں۔ ان کی سائنسی فتوحات انسانی مستقبل کا یقین ہے۔ ان کی اعلیٰ سطح کی معاشی و ثقافتی ترقی، جمہوری سیاسی نظام، تعلیم کا پھیلاؤ وہ عوامل ہیں جو مشرق کی پسماندہ تہذیبوں کے لیے قابل رشک ہیں۔ ساری دنیا کا جلد یا بدیر صنعتی نظام پیداوار کے دائرے میں آ جانا ایک ناگزیر امر ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بالآخر ایک عالمی تہذیبی وحدت میں تبدیل ہو جائے گی اور تہذیبوں کی مقامی نوعیت بدل کر یونیورسل ثقافتی اقدار کا روپ دھار لے گی۔ مختلف اقوام میں ایک ہی طرح کا نظام پیداوار رائج ہو جانے سے ادب، فن، ثقافت، سیاسی اور قانونی ادارے اور اخلاقی معیار کم و بیش سبھی ایک ہو جائیں گے۔ مثلاً جاپان کی اس کوشش کے باوجود کہ وہ اپنی ثقافتی انفرادیت کو متاثر نہ ہونے دے، صنعتی انقلاب کی وجہ سے وہ مغربی تہذیب کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ان لوگوں کا کھانا اور لباس مغربی ہو چکا ہے۔ شادی بیاہ کے روایتی رسم و رواج کی جگہ اب مغربی طرز کی شادیوں نے لے لی ہے۔ کوئی تہذیب یا تو ترقی یافتہ ہوتی ہے یا پسماندہ۔ اسے اچھے اور برے کے پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوں تو پسماندہ لیکن تہذیب آپ کی بہت عمدہ ہو۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ مشرقی تہذیب پر پرانے قبائلی اور فیوڈل نظام کی چھاپ ہے، جبکہ مغربی تہذیب جدید سائنسی معاشرے کی پیداوار ہے۔ ہم لوگوں کے لیے مغربی تہذیب انسانی و اخلاقی قدروں سے بالکل عاری ہے۔ صدیوں سے پسماندہ اور جامد ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے عوام کے لیے مغربی تہذیب کا ناقابل قبول ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہمارے دانشور حلقے بھی قوم پرستی
اور مشرقیت کے زوم میں مغربی تہذیب کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ نیم خواندہ عوام میں اپنی توقیر بنانے کا یہ ایک سستا طریقہ ہے، اور دوسرے مشرق کے اخلاقی معیار پر پورا بھی اترتا ہے کہ کھلے عام سچ نہ بولا جائے۔ مشرق کا عجیب رویہ ہے کہ ہمیں مغرب کی ٹیکنالوجی تو پسند ہے، لیکن تہذیب ہم پرانی ہی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ تکنیکی ترقی اور اس سے وقوع پذیر ہونے والی تہذیب و ثقافت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس لحاظ سے مغربی تہذیب آج دیگر تہذیبوں کو آگے بڑھنے کے آداب سکھا رہی ہے اور خود اپنے کو بھی خوب سے خوب تر بنانے میں کوشاں ہے، جبکہ ہر خطے کے لوگوں کے رہنے سہنے کے انداز، سماجی رسم و رواج، قوانین، عقائد اور حتیٰ کہ زبانیں بھی مختلف تاریخی مراحل میں بدلتے رہے ہیں۔ مسئلہ صرف ان عوامل کے مطالعے کا ہے جو کسی قوم کے اندر تہذیبی مظاہر کی اتھل پھتل کا سبب بنتے ہیں۔ مغربی تہذیب کا جنم بھی ایک خاص خطے میں تاریخ کے انہی قوانین کے مطابق ہوا جیسے اس سے پہلے دیگر تہذیبوں کا جنم ہوا تھا۔ اگر مغربی تہذیب گالی ہے تو پچھلی سب تہذیبیں بھی اسی زمرے میں آئیں گی کہ وہ تہذیبیں آسمان سے نہیں اتری تھیں، وہ بھی اپنے اپنے جغرافیائی ماحول میں انسان کی کئی سو سالہ اجتماعی سرگرمیوں کا نتیجہ تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر پرانی تہذیب نئی تہذیب کو گالی دے کر خود تاریخ کے کچرے کے ڈھیر میں نابود ہوتی جاتی رہی ہے۔ پرانی تہذیب بے وقت کی راگنی ہوتی ہے، ہم اسے غیر فطری طور پر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ فطری تہذیب وہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس میں انسان پھلتا پھولتا ہے، آرام دہ محسوس کرتا ہے، مادی اور روحانی مسرتوں سے ہمکنار ہوتا ہے، جبکہ غیر فطری تہذیب زندگی کو گھٹن کا شکار بنا دیتی ہے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ اس کا بنیادی تضاد پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے باشندوں کے لیے باعث راحت ہونے کی بجائے انہیں مشکلات سے دوچار کر دیتی ہے۔ مثلاً مغربی تہذیب میں ہر بالغ مرد و زن کا خود کفیل ہونا اور چھوٹے خاندان کا تصور معاشرے میں عمومی خوشحالی پیدا کرتا ہے اور انفرادی معیار زندگی کو بڑھاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مشرق میں آدھی آبادی گھر میں بٹھا دی جاتی ہے اور بچوں پر بچے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ افعال انفرادی اور قومی معیار زندگی کی بربادی کا عمل کس قدر تیز کر دیں گے۔ دیانتداری سے غور کیا جائے تو ہماری سب مشرقی قدریں اور رسم و رواج اجتماعی اور انفرادی زندگی کو اجیرن کرنے کے سوا کوئی کردار ادا نہیں کرتی، جبکہ مغربی تہذیب کے رسم و رواج انسانی زندگی کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں، اسے خواہ کے بندھنوں سے آزاد رکھتے ہیں تاکہ انسان خود اعتمادی کے ساتھ مقدور بھر آگے بڑھ سکے۔ ہر فرد اپنے آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنتا۔ مشرقی تہذیب میں دنیا کیا کہے گی اور کل کی فکر ہماری زندگیوں کو اس قدر تباہ کر دیتی ہے کہ خود ہمارا وجود اور زندگی دونوں ہی بے معنی بن جاتے ہیں۔ مشرقی باشندوں کی زندگی کے سارے اعمال انہی دو باتوں کے گہرے خوف سے پروان چڑھتے ہیں کہ بیچارے اپنی زندگی کے مقصد سے ہی ناآشنا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مشرق کی یہ تہذیب حیات کشی کا روپ دھار چکی ہے، جس نے انسان کی زندگی کو لطائف سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا کیا کہے گی انسان کے عمل و فکر پر نہ صرف قدغنیں لگا کر فطری صلاحیتوں کو کچل دیتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے مخفی وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی اسے ضرورت اور خواہش ہوتی ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بند اور منافق معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اس ساری منافقت اور گھٹن کو محسوس کرتے ہوئے بھی سارا معاشرہ اس لیے خاموش رہتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ مغربی تہذیب دنیا کیا کہے گی کے عذاب سے آزاد ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد کی خود مختار یعنی سوورن حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، جب تک کہ کسی کا فعل دوسرے کے لیے باعث ضرر نہ ہو وہ اپنے عمل میں آزاد ہے، جبکہ مشرقی باشندہ پورے معاشرے کی نظروں کا قیدی ہوتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کا ٹھیکیدار خواہ خود کچھ بھی ہو، کوئی کس طرح بیٹھتا ہے، کس طرح اٹھتا ہے، کس طرح کھاتا ہے اور پیتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھنا ارد گرد کے لوگوں کا اولین فرض ہے۔ کیا ایسی تہذیب میں پلے ہوئے لوگ نارمل قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اب آئیے کل کے خوف کی طرف۔ مشرقی باشندوں کو قدرت جتنے آج فراہم کرتی ہے وہ انہیں کل کے خوف میں تج دیتے ہیں اور بالآخر ساری زندگی گوا کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آنے والے وقت کی فکر اور خوف اس قدر ہوتا ہے کہ پوتے پوتیوں کی فکر میں نہ خود آرام سے بیٹھتے ہیں، نہ ارد گرد کے لوگوں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ کل کی ایک فکر اہل مغرب کا مسئلہ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اس لمحے کا جتنا رس نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ خوب محنت کرتے ہیں اور اپنی کمائی کو خود پر خود خرچ کرتے ہیں۔ اپنی پیدا کی ہوئی دولت کو اپنے اوپر خرچ کرنا انسان کا بنیادی استحقاق ہے۔ مشرقی تہذیب میں اجتماعی اور خاندانی نظام کچھ اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ اس میں فرد کو خود کفیل نہیں بننے دیا جاتا، اس لیے کہ خود کفالتی سے گھر میں بڑے کی اور معاشرے میں جاگیردار کی امریت ختم ہوتی ہے۔
نہ کوئی خود کفیل بنے، نہ لوگ ایک دوسرے سے آزاد ہوں۔ خود کفالت دشمنی کی وجہ سے مشرقی معاشروں کی 2/3 آبادی بیکار رہتی ہے۔ اس بیکاری کو خوش کن اخلاقی و جذباتی قدروں نے مزید تقویت دی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب کا جذباتی رشتوں کے حوالے سے استحصال کرتا ہے، ماں باپ اولاد کا، بچے والدین کا، بہنیں بھائیوں کا، بھائی بھائی کا، دوست دوست کا، غرض کہ ہر کوئی دوسرے کو جذباتی بلیک میل کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مفت خوری اور آسان راستوں سے زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کام چوری، کاہلی، مفت خوری اور دوسروں پر مفت خوری کا رعب مشرقی معاشرے کی خاص خصوصیت ہے، جبکہ مغرب میں کوئی کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ دوسروں پر انحصار کرنا غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے اور ہر کوئی اپنی زندگی اپنے طور پر گزارتا ہے۔ مشرقی معاشرے کا فرد اس سے قطعی طور پر بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے گرد و پیش کے لوگ کس قدر پریشان ہو رہے ہیں۔ پبلک مقام پر اونچی آواز سے باتیں کرنا، چیخنا چلانا یا شور مچانا کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور آس پاس کے لوگ بھی کمال حیرت سے شور کو برداشت کرتے ہیں۔ جبکہ مغرب کا معاشرہ سکون پسند معاشرہ ہے۔ وہ لوگ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ دھیمے لہجے میں محو گفتگو ہوتے ہیں۔ مذہب کے نام پر بھی کسی کو شور مچانے اور کمیونٹی کا آرام خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مغربی معاشرے کے افراد میں یہ احساس ہر آن قائم رہتا ہے کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، دوسرے کا حق مجروح نہ ہو۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی قطار توڑ کر آگے بڑھ جائے، جبکہ مشرق میں قطار بنانا غیر فطری فعل لگتا ہے۔ چنانچہ مغربی تہذیب کی نشانی اگر بن بھی جائے تو جلد ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سیاست میں بھی کوئی پارٹی اپوزیشن میں رہ کر اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، چاہے پورا سسٹم ہی برباد کیوں نہ ہو جائے۔ ہم سیاستدانوں سے نالاں ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل جب اور جہاں موقع ملے ہم روز دہراتے ہیں۔ لیکن یہ بھی مشرق کا ہی خاصہ ہے کہ دوسروں پر تنقید کی جائے، اپنے کو آئینے میں نہ دیکھا جائے۔ مشرق میں اگر کسی کو ایسے کام سے روکا جائے جس سے آپ دوسروں کے آرام میں مخل ہو رہے ہوں تو ٹکا سا جواب ملے گا، ہو سکتا ہے سر پھٹول اور جھگڑا بھی ہو جائے۔ مغرب میں ویسے تو کوئی دوسرے کے لیے آزار کا باعث بننے والا کام ہی نہیں کرتا، اور اگر کرے بھی تو صرف ناپسندیدہ نظر ہی اسے روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مشرقی تہذیب چونکہ ہر باہمی جبر اور زیادتی سے عبارت ہے، اس لیے برداشت اور خاموش رہنے کا مادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسروں کے ظلم اور ناانصافیوں کو برداشت کرنے کا باقاعدہ سبق پڑھایا جاتا ہے، اور یہ مشرق کی اعلیٰ قدروں میں سے ایک بڑی قدر ہے۔ لہٰذا لوگ عام طور پر اپنے پر ظلم اور زیادتی سہ جاتے ہیں اور بولتے نہیں۔ صدیوں کے اس رویے نے لوگوں کے اندر نہ احساس زیاں رہنے دیا ہے اور نہ اپنے حقوق کا شعور۔ رد عمل کے طور پر لوگ احساس فرض سے بھی عاری ہو چکے ہیں، نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے نہ احتجاج، تو پھر فرض کی انجام دہی کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ مشرقی تہذیب کا ایک محاورہ ہے، سب چلتا ہے، جبکہ مغرب میں سب نہیں چلتا۔ اصول چلتے ہیں، قاعدہ اور قانون چلتا ہے، نظام اور ادارے چلتے ہیں۔ سارا معاشرہ بذات خود ایک ادارہ ہوتا ہے جس میں ہر شخص مساوی طور پر اپنے حقوق و فرائض سے آشنا ہوتا ہے، نہ کوئی فرض سے کوتاہی کرتا ہے، نہ اپنے حق سے محروم رہتا ہے۔ جبکہ مشرقی تہذیب میں بڑی سے بڑی قومی لوٹ مار، دھاندلی، بے ایمانی اور اصول شکنی عوامی اور قانونی مواخذے سے ہی محفوظ ہوتی ہے۔ مغرب میں اس لوٹ کا کوئی عشر اشیر بھی نہیں سوچ سکتا۔ دروغ گوئی بھی مشرق کا ایک خاص خاصہ ہے، جبکہ روزمرہ معاملات میں مغرب والے جھوٹ کے استعمال سے ناآشنا ہیں۔ چنانچہ وہاں مشرقی باشندے قانونی حیثیت اختیار کرنے یا دیگر فوائد لینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ نہایت معصومیت سے اسے سچ تسلیم کر لیتے ہیں، اگرچہ اب وہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ مغرب کا ایک بڑا ہی بنیادی اصول راست بازی یعنی اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے، اور یہ وہاں کی ایک بڑی اخلاقی قدر ہے، جبکہ مشرق میں صاف گوئی پر برا منا لیتے ہیں۔ چنانچہ ہر چھوٹے بڑے معاملے پر لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور۔ مشرقی تہذیب میں سماجی تعلقات میں منافقت ایک عام سی بات ہے، جبکہ آپ مغرب میں کسی سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں صاف صاف کہہ سکتے ہیں، اور سننے والا بھی برا منانے کی بجائے آپ کی بات کو معروضی تناظر میں دیکھتا ہے۔ مغرب کی ایک اور بڑی خاصیت وقت کی قدر ہے۔ ہر کام وقت پر منصوبہ بندی سے، ترتیب اور شیڈول کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ بے مقصد نہیں گزارا جاتا، جبکہ مشرق میں لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے اور وہ ہر دم اسے پاس کرتے رہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا کی غالب آبادی پر مشتمل اتنی بڑی انسانی طاقت لیکن وقت کو صرف پاس کر کے مزے لیتی ہے۔ یہ بھولے نہیں جانتے کہ وہ وقت کو پاس نہیں کرتے، وقت انہیں پاس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تاریخ انہیں بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں۔ ہمارے ہاں سب کام، خواہ وہ انفرادی ہوں یا قومی سطح کے، جامع منصوبے بندی کے بغیر، بے ربط اور اڈھاک بنیاد پر یعنی محض وقت ٹپانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سے وہ نتائج نہیں نکلتے جن کا دعویٰ کیا گیا ہوتا ہے۔
اپنے ہی اعلان کردہ وقت پر کسی کام کا آغاز کرنا ہر چھوٹے بڑے کے مزاج کے عین خلاف ہے۔ مغرب میں ہر کام وقت پر شروع ہوتا ہے اور ٹھیک پہلے سے طے شدہ وقت پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے مشرق میں جو مزہ اصول شکنی میں ہے اس کا جواب نہیں۔ یہاں اگر کوئی اصول پر کاربند رہ لے تو وہ بھی اندر سے بے کلی محسوس کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہماری تہذیب اور اصول پرستی نہ جانے کب سے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ مشرقی معاشروں میں دھوکے اور فریب کے بادل ہر آن چھائے رہتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کب کوئی کس وقت کسی کو دھوکہ دے جائے۔ مشرق میں زیادہ تر حصے میں قدرت نے گرمی کا موسم ہی عطا کیا ہے۔ مشرق کے باشندے ہزارہ سال سے اس جغرافیائی ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کاروبار زندگی کی طرف دھیان کم اور موسم کی شدت کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں چستی سے کام اس لیے نہیں کرتے کہ گرمی بہت ہے، اور سردیوں میں اس لیے نہیں کہ ٹھنڈ بہت ہے۔ بارش ہو جائے تب کوستے ہیں، نہ ہو تب کوستے ہیں۔ ادھر مغرب میں نقطہ انجماد سے گرے ہوئے موسم میں بچے، جوان اور بوڑھے سبھی چاق و چوبند، زندگی کے سب کام حسب معمول جاری۔ ان کے ہاں بارش عام معمول ہے، لیکن کام نہیں رکتا۔ سب سیدھے اور تنی ہوئی گردنوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ مشرقی لوگ طبعاً ڈھیلے ڈھالے اور سہل پسند ہیں۔ پیٹ نکالے، بے ہنگم جسم اور اوپر سے ڈھیلے مشرقی لباس جو نفسیاتی طور پر ہی سستی میں دفن کر دیتے ہیں۔ مشرق والے مغرب والوں کو مادہ پرست کہتے تھکتے نہیں، حالانکہ یہاں مادہ پرستی کمینگی اور لوٹ مار کی حد تک پائی جاتی ہے۔ سماجی سطح پر اس کا ایک علامتی ثبوت تحفے تحائف کے لینے دینے میں نظر آتا ہے۔ یورپ کی سماجی روایات میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت کے اظہار میں پھولوں کے تحفے کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ وہاں مہنگے اور قیمتی تحفے دینا معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ مشرق میں دکھاوا سر چڑھ کر بولتا ہے اور تحفے میں فقط وہی چیزیں دی جاتی ہیں جو مادی قدر رکھتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سماجی تقریبات محض مال اکٹھا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ مشرق کے لوگ خالصتاً خلوص اور محبت کے حوالے سے تحفہ دینے اور لینے کے جذبات سے عاری ہیں۔ مغرب کے لیے مادہ تحقیق اور جستجو کا ذریعہ ہے۔ وہ جب مادی لذتوں سے ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی وارفتگی سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی مادے کی نیرنگی سے مزہ لے رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ مشرق کے وہ لوگ جن کی ساری زندگی پیسے اور مادی مفادات کی پوجا میں گزرتی ہے اور جو اپنی ذاتی خوشی کی خاطر پیسے کے استعمال سے ہی ناواقف ہیں، وہ خوشحال مغرب کے لوگوں کو مادہ پرستی کا طعنہ دیتے ہیں۔ مشرق کے لوگ خرچ اگر کریں تو نہایت بھونڈے طریقے سے، اور اس میں بھی نمائش سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ مشرق والوں کا سب سے پسندیدہ موضوع مغرب کی جنسی بے راہ روی اور ان کا کمزور خاندانی نظام ہے۔ دراصل ہم لوگوں کے لیے اپنے سے مختلف ماحول کی معروضیت کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم مظاہر کو علت و معلول اور تاریخی تناظر میں رکھ کر نہیں دیکھتے۔ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ میاں نے جوں کی توں بنائی ہے۔ اپنے سے مختلف چیزوں کو فوراً برا اور غلط قرار دے دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رہن سہن، معاشرتی نظام اور اخلاقی معیارات جامد ہوتے ہیں نہ مقدس۔ یہ سماجی تبدیلیوں اور بقا کی ضرورتوں کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ مغرب والے اس حقیقت کو جان گئے ہیں کہ جو اخلاقی نظام سماج اور فرد کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ بن جائے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ مغرب میں جب ہر شخص معاشی طور پر خود مختار ہو گیا اور سائنس نے حیات و کائنات کے بارے میں نئی تفہیم پیدا کر دی، تو ایک نئی اخلاقیات نے جنم لیا جس سے تمام افراد باہمی دباؤ اور سوسائٹی کے جبر سے آزاد ہو گئے۔ دراصل مغرب کے انسان نے اس راز کو پا لیا کہ سب سے مقدم چیز خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی خوشی ہے، اور ماضی کے سب تقدیسی حالے اس کے اپنے ذہن رسا کی تخلیق تھے۔ ہمارا روحانی فلسفہ انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو اپنی مکمل نفی اور تذلیل کرنے کو کہتا ہے۔ اس سے اس کی ہر اپنی چیز چھین لیتا ہے، نہ اس کے پاس دماغ رہنے دیتا ہے، نہ اپنی جبلتوں پر اس کا کوئی اختیار۔ اسے ایک خیالی اور ماورائی آسمانی ذات کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں، تم اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا سب کچھ اسی کا ہے، تم کو جو کچھ ملا ہے اپنی کوششوں سے نہیں، اسی کے کرم و احسان اور مرضی سے ملا ہے۔ تم ایک حقیر سی چیز ہو، ڈرو، جھکو اور اپنا آپ بھول جاؤ۔ تمہیں خود پر کوئی اختیار نہیں، تمہیں عارضی طور پر اور امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اور جو بھی لذتیں لینی ہیں مرنے کے بعد لینا، اور اگر اسے نہ مانا تو جہنم کے شاہکار قسم کے عذاب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں بیچارے انسان میں انسان نام کی کوئی چیز باقی رہ جانی مشکل ہی ہے۔ لیکن مغرب کے انسان نے دیکھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، البتہ یہ زندگی سراسر مادی اور خاکی ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے اسے خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم اس دنیا اور اس کے ماحول کو اپنی کوشش اور عقل سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر کچھ نہ کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوگا، اور اگر اسے بہتر کر لیا تو اپنی زندگی آرام دہ اور پر لطف ہو جائے گی۔
انسان کو اپنی دنیا خود ہی بنانی ہوتی ہے، لہٰذا اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی لطافتوں کے حصوں کو سامان تسکین باہم پہنچانے کا اس کو پورا حق حاصل ہے، جبکہ ہمارے ہاں جنسی اور جمالیاتی لحاظ سے گھٹ کر مرنے کا نام پاک زندگی ہے۔ فطری خوشیوں اور مسرتوں پر اگر سماجی قواعد کے سخت پہرے لگا دیے جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہنیت ہی ننگی ہو جاتی ہے۔ مغرب والوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس کا کون سا جسمانی حصہ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ہم پاک بازوں کو اس کے سوا کچھ اور سجھائی نہیں دیتا۔ شرم و حیا کے معاشرے میں پلے ہوئے لوگ انسان کو انسان نہیں، جنسی پتلے سمجھتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان شرم و حیا کے پیکروں سے جنسی احساس ختم ہو جاتا، لیکن ہوا الٹ۔ ہم چلتے پھرتے مرد و زن کو انسان اور افراد کے طور پر نہیں، ان کے جنسی اعضاء کے طور پر دیکھتے ہیں، چنانچہ ان دونوں کو آپس میں ملنے اور قریب آنے سے بچاتے ہیں۔ جنسی اعضاء اور برہنہ اجسام میں سب سے زیادہ دلچسپی اور تجسس بھی ہم ہی لوگوں کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرم و حیا کی ساری تھیوری غیر سائنسی اور غیر فطری ہے۔ کوئی دوسرا ننگا نہیں ہوتا، ننگا پن دیکھنے والوں کی اپنی نظر اور ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ مغرب میں عورت کی عزت جتنی محفوظ ہے اتنی ہی ہمارے پاک معاشرے میں نہیں۔ وہاں جوان لڑکی ملکوں اکیلی سفر پر نکل پڑتی ہے، ہوٹلوں میں اجنبی مردوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رات بسر کرتی ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے۔ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہاں آزادی کی نسبت اتنا کم کہ زبردستی کا واقعہ پورے ملک کی ہی نہیں بین الاقوامی خبر بن جاتا ہے۔ مغرب میں تمام تر آزادی کے بعد بھی عورت 90% محفوظ ہے، جبکہ مشرق میں 90% غیر محفوظ۔ شرافت، حیا اور پردے کے خول نے ہمیں جنسی مریض بنا رکھا ہے۔ زندگی کے خوبصورت معنوں سے صرف مغرب کا ہی انسان آگاہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقی زندگی مغرب کے لوگ گزار رہے ہیں اور ہم زندگی بھگتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ خوشی کا قاتل ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو انسان ہونے پر ہی شرمندہ ہیں، اپنے جسم کو گناہ اور بدن کو پلید سمجھتے ہیں، اس کی طبعی خواہشوں کو کچلتے اور دباتے ہیں۔ دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں جنسی بے راہروی پر چلنے والے ہم نام نہاد حیادار مشرقی لوگ ہیں۔ مغرب نے جنس کو ٹھیک سمجھا ہے اور وہ لوگ مکمل انسانی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے نفع و نقصان کے خود ذمہ دار ہیں، کسی بھی صورتحال میں خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کے نتائج کا سامنا بھی خود ہی کرتے ہیں اور ان نتائج کا مزید تجزیہ کر کے اپنے مستقبل کے لیے راہیں متعین کرتے ہیں۔ اور جہاں تک مغرب کے کمزور خاندانی نظام کا تعلق ہے، ہمارا یہ خیال بھی مبالغہ آمیزی اور ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا مرہون منت ہے جو خاندانی اقدار کے نام پر مرتے ہوئے فیوڈل سماجی نظام کو بچانا چاہتے ہیں۔ مغرب کے خاندانی نظام پر مندرجہ ذیل بڑے بڑے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھوٹی عمر میں بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کو تنہا زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ نمبر 3، بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، انہیں اس مقصد کے لیے بنائے گئے بوڑھے لوگوں کے ہاسٹل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر لغو اور غیر حقیقی بات ہے کہ مغرب میں والدین اور بچوں کے مابین فطری پیار کا بندھن نہیں ہوتا۔ وہ محض بچے پیدا کرتے ہیں، کچھ عرصہ پاس رکھتے ہیں اور پھر انہیں یا تو نکال دیا جاتا ہے یا وہ والدین کا گھر خود ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی والدین اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت جس محبت اور لگن سے کرتے ہیں، ہم اس معیار کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اور ان کے درمیان بنیادی فرق والدین کی فطری محبت کے کم یا زیادہ ہونے میں نہیں، بلکہ بچوں کو اپنی ملکیت سمجھنے اور نہ سمجھنے میں ہے۔ ہمارے ہاں خاندانی نظام میں اولاد کو جائیداد کی طرح ملکیت سمجھ کر سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کے والدین میں محبت کم اور ملکیتی جذبہ یعنی پوزیسونیس زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بچوں کے ساتھ حقیقی محبت کا اظہار صرف مغرب کے والدین میں پایا جاتا ہے، جو ہماری طرح بچوں پر سرمایہ کاری نہیں کرتے کہ کل اس سے فائدہ اور منافع حاصل کیا جا سکے۔ مغرب کے والدین اپنے بچوں کو ممکن حد تک بہترین تربیت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کی اپنی انفرادیت کی قربانی بھی نہیں مانگتے۔ بالغ ہونے پر اپنا بچہ صرف اپنا بچہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایک فرد اور شخصیت بھی ہوتا ہے۔ اس کی اپنی انا ہے، اپنا وجود ہے، اپنا ذہن ہے اور دماغ ہے، وہ سوچ سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اسے اپنی ذات، زندگی اور مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ بچوں کی پیدائش ایک جبلی فعل ہے تاکہ بقائے نسل ممکن ہو سکے۔ ہر نسل نے بالغ ہو کر اپنی آئندہ نسل کی پیدائش اور تربیت کا ذمہ لینا ہوتا ہے، اور وہ اس کی کما حقہ ادائیگی اسی وقت کر سکتی ہے جب وہ پچھلی نسل کے شکنجے سے آزاد ہو۔ نسلوں نے آگے کو چلنا ہوتا ہے، پیچھے کو نہیں۔ یہ مغربی والدین کی عظمت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس نقطے کو پایا کہ بچوں کو سدا اپنا بچہ ہی نہیں رہنے دینا چاہیے، بلکہ ان کو خود مختار فرد کے طور پر تسلیم کر لینا سماج اور صحت مند نسلوں کے لیے بہترین ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔
ہر نسل اپنی کفالت خود کرنے لگ جاتی ہے، کوئی کسی پر بوجھ بن کر ایک دوسرے کے معیار زندگی کو کم نہیں کرتا، اور دوسرے ہر فرد جوان سالی میں ہی ذمہ دار شہری کا کردار سنبھال لیتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اس نے سماج اور ریاست کے سامنے اپنے افعال کے لیے خود ہی جواب دہ ہونا ہے، جبکہ نوجوان اپنے فیصلے آپ کرتے ہیں، ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی پیداواری صلاحیتیں بڑھتی ہیں، جو معاشرے کو مجموعی طور پر مزید خوشحال کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ مغرب کا بچوں کے بارے میں رویہ زیادہ سائنسی، عقل مندانہ اور سب کے لیے مفید ہے۔ بچے جوان ہونے پر دو طرفہ خوشی اور رضامندی سے الگ ہوتے ہیں۔ مغرب میں نوجوان نسل کی جو بربادی ہمیں نظر آتی ہے، اس کا وہاں کوئی وجود نہیں۔ کوئی بھی سوسائٹی اپنی نسلوں کو برباد کر کے ارتقاء اور ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتی، جبکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال اقوام ہیں۔ اگر ان کا بچہ اور نوجوان اتنا ترس کھانے والی حالت میں ہوتا تو دنیا کی بہترین دماغی اور پیداواری صلاحیتیں ان کے پاس نہ ہوتی۔ انہوں نے نیوکلیئر فیملی کا فلسفہ دے کر فرد اور معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے رستے کھول دیے۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک کو خود کمانا ہوتا ہے، کوئی کسی کے سہارے نہیں رہ سکتا۔ امیر ترین خاندان کی اولاد بھی آغاز بلوغت پر کام کر کے کمانا سیکھتی ہے، تاکہ وہ محنت اور پیسے کی اہمیت کو پہچان سکے اور کسی کو حرام اور مفت کمائی پر پلنے کی عادت نہ پڑے۔ اگر کسی چھوٹے سے یورپین ملک کی فیکس قومی پیداوار ہمارے جیسے کروڑوں کی آبادی کے ملک بلکہ کئی ملکوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے کہ ان کے خاندان کا ہر شخص کام کر رہا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کے پیچھے رمز یہ تھی کہ خاندان کی آمدنی کا وسیلہ موروثی اور ایک ہی ہوتا تھا، یعنی زراعت یا خاندانی پیشہ۔ آج خاندان کے ہر فرد کی آمدن کا وسیلہ مختلف ہوتا ہے، اور اس کی آمدنی بھی یکساں نہیں ہوتی۔ ایک بھائی سروس کر کے کما رہا ہے، دوسرا کاروبار چلا رہا ہے، تیسرا ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ چنانچہ آج کے حالات میں مشترکہ خاندانی نظام نہیں چل سکتا۔ ہماری اجتماعی ترقی اور انفرادی مفاد اسی میں ہے کہ ہم مغرب کے خاندانی نظام کی اچھائیوں کو جلد اپنا لیں، ورنہ تاریخ تو ہمیں اس طرف لے جانے پر مجبور کر ہی رہی ہے۔ مشترکہ خاندان کا نظام مفت خوری اور حرام خوری کی عادت ڈال کر نسلوں کو معذور کر دیتا ہے۔ ایک کما رہا ہے، 10 کھا رہے ہیں، چنانچہ معیار زندگی بہتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ مشترکہ خاندان انفرادی خوشیاں کھا جاتا ہے۔ پہلے بڑا بیٹا کوہلو کا بیل بنتا ہے، بیچارہ ماں باپ کی ذمہ داریاں نبھاتے خود اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے۔ اس سوسائٹی کی عورتیں ویسی عضو معطل ہیں، شو پیس اور گھریلو خدمتگار، عام طور پر جہیز کا احسان کر کے انہیں وراثت یعنی ملکیت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ طلاق ہو جائے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مغرب کے لوگ تو پالتو کتے بلی پر جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں سے وہ کتنی محبت رکھتے ہوں گے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مغربی تہذیب کو بدنام اور اپنے بوسیدہ خاندانی نظام کی پردہ پوشی کے لیے مغرب کے بارے میں افسانے مشہور کر رکھے ہیں۔ وہاں ہر فرد قابل عزت اور خود مختار ہے۔ ہمارے معاشرے کی طرح کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو جذباتی بلیک میل نہیں کرتا۔ یورپ کے ماں باپ اولاد کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ نہ اولاد ماں باپ پر بوجھ ہے، نہ ماں باپ اولاد پر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ والدین اگر دولت مند ہیں تو پھر ان کی خدمت کا بھرم رکھا جاتا ہے، مفاد کی خاطر ان کی جائز ناجائز مانی جاتی ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر نچلے درمیانہ طبقے کے والدین جوان اولاد پر اپنے فیصلے زبردستی ٹھونس کر ان کی خوشی اور ترقی کے راستوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ حقیقی باہمی محبت اور احترام کا پتہ ایک ایسے نظام میں ہی چل سکتا ہے جہاں ماں باپ اور اولاد دونوں آزاد ہوں۔ ہمارے ہاں سب زبردستی کے رشتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی، یا پھر قربانی کا بکرا بن کر ماں باپ بہن بھائیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کا گھلا گھونٹ دیا جائے۔ مغرب کے مقابلے میں ہمارے ہاں خاندانی نظام کسی بھی طور پر آئیڈیل نظام نہیں ہے۔ یہ فرد کی خوشی اور سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بات خاندان کی خوشی کی نہیں، افراد کی خوشی کی ہونی چاہیے۔ خاندان تجریدی لفظ ہے، اصل چیز افراد ہوتے ہیں۔ اگر افراد خوش نہیں تو خاندان کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مغرب میں بڑے بوڑھے قابل رحم زندگی نہیں عیش کے دن گزارتے ہیں، لیکن ایک ایسے معاشرے کے لیے اسے سمجھنا ذرا مشکل ہے جہاں ایک دوسرے کے سہارے پڑے رہنا اخلاقی قدر ہو۔ بڑھاپا اس سے بڑا مزیدار کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں، کسی پر بوجھ نہیں، اور بڑھاپے میں بھی آپ اپنی مرضی و منشا سے رہ سکے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مغرب کا معاشرہ وہاں کے لوگوں کی رضا و رغبت سے قائم ہے۔ ہمیں ان پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ مغرب کے بوڑھے آخری دم تک پوری ایکٹیو زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ممکنہ حد تک اپنی صلاحیتوں کے مطابق خود کو معاشی لحاظ سے مفید اور خود کفیل بنائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی تفریحی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ انہوں نے بڑھاپے کے لیے بھی مصروفیت کا ایک شیڈول طے کر رکھا ہوتا ہے۔
اس لیے انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے بوڑھے عضو معطل بن کر محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ اپنے عزیزوں کے سہارے اور قربت کے خواہاں رہتے ہیں، اور جب ان کی اولاد اپنے حالات زندگی کی وجہ سے ان کے پاس رہنے سے قاصر ہو جاتی ہے تو وہ ان کی محبت اور خلوص کے شاکی ہو جاتے ہیں، یا اولاد کے پاؤں کی زنجیر بنے رہتے ہیں جب تک زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ معروضات بالا سے ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں فرق صرف پسماندگی اور ترقی کا ہے۔ انہی دو متضاد نظاموں کے طور پر ہمیں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نظام نہیں ہیں، بلکہ ایک ارتقاء میں پیچھے اور ایک آگے ہے۔ تاریخ ہمیشہ آگے کو سفر کرتی ہے، ہمیں مٹ جانا ہوگا یا پھر آگے کو جانا ہوگا۔ ہم جہاں کھڑے رہنا چاہتے ہیں یا ماضی کی کسی مقدس اور سہانے دور میں پیچھے جانا چاہتے ہیں، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔